بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، چور کی شناخت کے یہ 6 عمل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی چیز چوری ہو، اگر تو کوئی افراد ملوث ہوں تو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو چیز مل جائے گی اور چور کا پتہ لگ جائے گا کہ چور نے کون سی چیز یا کہاں پر چیز چھپائی ہے، یا ان سارے افراد میں سے چور کون ہے۔ یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ چور کی شناخت صحیح طریقے سے کر پائیں گے۔ سب سے پہلا عمل ہے، آپ نے مرغی کا انڈا لینا ہے، اس پر سورۃ الملک شروع سے لے کر حصیر تک لکھنی ہے اور روغن سے تر کر کے لڑکے کو دے دیں اور کہیں کہ اس کو انڈے کو وہ دیکھتا رہے اور آپ سورۃ یاسین پڑھتے رہیں، پھر دریافت کریں، چور کا سارا حال بتا دے گا۔ اب یہ جو عمل ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مرغی کا انڈا لینا ہے اور اس پر آپ نے سورۃ الملک شروع سے لے کر حصیر تک لکھنی ہے اور پھر اس کے اوپر آپ نے تیل لگا دینا ہے۔ تیل لگانے کے بعد آپ نے کسی بھی جس بچے کی عمر 9 سال سے کم ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، آپ نے اس کو انڈا پکڑانا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر آپ نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ جب آپ سورۃ یاسین پڑھنا شروع کریں گے تو انڈے کے اوپر ایک تصویر رونما ہوگی اور وہ چور کی ہوگی۔ آپ جب بچے سے پوچھیں گے کہ کیا انڈے کے اوپر کوئی تصویر نظر آ رہی ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ ہاں بالکل تصویر نظر آ رہی ہے۔ پھر اس کا حلیہ آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کیسا لڑکا ہے، کون ہے، آدمی ہے، عورت ہے، مرد ہے، اس کی عمر کیا لگ رہی ہے یا کون سے کپڑے پہنے ہیں۔ تو آپ اس طرح سے اس سے سوال کر سکتے ہیں جس سے آپ کو چور کی شناخت میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ یاد رکھیں کہ جب آپ یہ عمل کر لیں، ایک تو باوضو بچے کو بٹھائیں اور دوسرا جب آپ یہ عمل کر لیں تو اپنے اوپر اور بچے کے اوپر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھونک دیں۔ یہ چور کو پکڑنے کا دوسرا عمل ہے، جو کی روٹی بنا لیں اور جو کی روٹی بنانے کے بعد آپ نے یہ نقش جس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح آپ نے مثلث نقش لکھ لینا ہے۔ اس مثلث نقش کو آپ نے اسی طرح پر کرنا ہے، لیکن آپ نے روٹی پر لکھنا ہے، جو کی روٹی پر، اور جن جن افراد پہ آپ کو شک ہو کہ یہ ممکن ہے یہ چور ہو سکتے ہیں تو آپ نے وہ روٹی ان کو کھلانی ہے۔ جو بھی چور ہوگا انشاءاللہ وہ یہ روٹی نہ کھا سکے گا اور اس کے حلق سے یہ روٹی نہیں اترے گی۔ ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل حافظ قاری محمد طاہر کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی علمی ویڈیو دوسروں تک شیئر کریں۔ محترم ناظرین کرام، یہ چور کو پکڑنے کا تیسرا عمل ہے۔ یہ جو نام آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھ کر آپ نے قرآن پاک میں رکھ دینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی چور کے پیٹ میں درد ہوگا اور جب تک وہ چیز واپس نہیں کرے گا اس کے پیٹ میں درد رہے گا۔ اگر تو کوئی معمولی چیز ہو تو آپ اس کو 3 دن کے بعد اس کو نکال دیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی پیٹ کی بیماری لگ جائے۔ تو یہ آپ نے نام لکھ دینے ہیں اور لکھنے کے بعد قرآن پاک میں رکھنے سے انشاءاللہ تعالی چور کے پیٹ میں درد ہوگا اور چور جو ہے چوری کی ہوئی چیز کو واپس کر دے گا۔ محترم ناظرین کرام، چور کو پکڑنے کا یہ چوتھا عمل ہے۔ کن سیاہ پر یہ عزیمت دم کریں 70 مرتبہ پڑھ کر اور تھوڑی تھوڑی گھر کے جتنے افراد ہوں یا جن لوگوں پر شک ہو ان سب کو کھلایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی جو چور ہوگا اس کے پیٹ میں بہت سخت درد ہوگا اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ کون ہے چور۔ پڑھنے کا عمل اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عزمت علیکم یا ارغون جن صاحب البر والبحر۔ اس طرح آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور دم کر کے جتنے بھی افراد ہوں، مرد ہوں، عورتوں ہوں، ان کو کھلائیں۔ انشاءاللہ تعالی جو چور ہوگا اس کے پیٹ میں درد ہوگا۔ محترم ناظرین اکرام، چور کو پکڑنے کا یہ 5واں عمل ہے۔ جن لوگوں پر شبہ ہو کہ ان لوگوں نے چوری کی ہے ان کے نام علیحدہ علیحدہ کاغذ پر لکھ کر گیہوں کے آٹے میں گولی بنا لیں اور ایک تھال میں پانی بھریں اور اس کے بعد آیت الکرسی اور 4 قل ایک مرتبہ پڑھ کر ان گولیوں کو پانی میں ڈالیں۔ چور کے نام کی جو گولی ہوگی وہ اوپر آ جائے گی اور باقی گولیاں نیچے چلی جائیں گی۔ یعنی آپ نے ایک پرچی پر پہلے سب کے نام لکھ لینے ہیں اور اس پرچی کے اوپر آپ نے آٹے سے ان کو آپ نے ایک گول گولی بنا لینی ہے اور جب وہ سوکھ جائیں یا گھیلی ہوں اس وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔
کہ آپ آیت الکرسی اور 4 قل پڑھیں اور ان گولیوں پر دم کر دیں. جس نے چوری کی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ نام اوپر آ جائے گا. ساتھ ہی ایک نوٹ لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے القول الجمیل میں فرمایا ہے کہ اس قسم کے اعمال پر یقین کا درجہ نہ رکھے اور خواہ مخواہ کسی شخص سے نہ الجھے اگرچہ اس کا نام بھی نکل آئے، اس لیے کہ یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے. اس لیے جو بھی اس طرح کے اعمال کیے جائیں، ممکن ہے اس سے تھوڑا سا بعض دفعہ انسان کے عمل کرنے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس سے وہ عمل غلط ہو جاتا ہے اور کسی اور کا نام نکل آتا ہے. اس لیے پہلے ہر طرح کی اپنی بھی کوشش کر لی جائے، اور اپنی کوشش کے بعد اگر آپ کو لگے کہ اب مجھے اس طرح کا عمل کرنا چاہیے، اور جس شخص پر مکمل یقین اور گمان ہو جائے کہ یہی چور ہے، اس کے بعد اس عمل کو ان جو بھی اعمال بتائے گئے ہیں ان اعمال میں سے کسی ایک کو کرے. اس میں بھی اگر اس کا نام آ جاتا ہے تو بھی وہی ملوث ہوگا، لیکن ساتھ ہی حقوق العباد کا مسئلہ ہے. اس لیے اس طرح کے جتنے بھی حقوق العباد کے مسئلے ہوں ان کا بہت زیادہ لحاظ رکھا جائے، کیونکہ وہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ اس انسان سے معافی نہ مانگ لی جائے. اس لیے اس طرح کے کاموں کو بہت دھیان سے کرنا چاہیے. چور کو پکڑنے کا یہ 6واں عمل ہے. جس شخص کی کوئی چیز کھو جائے تو یہ عمل کرے یا حفیظ 119 مرتبہ پڑھے. اس میں کمی بھی نہ کرے اور زیادتی بھی نہ کرے، یعنی 119 مرتبہ ہی پڑھے. پھر یہ آیت 119 مرتبہ پڑھے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. یہ پڑھے 119 مرتبہ، انشاءاللہ گم ہوئی چیز اللہ کے فضل اور حکم و رحمت سے مل جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی طرح کی پریشانی کا شکار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق صحیح رہنمائی اور علاج چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں. ہم تمام علاج اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے، اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.